صاحب زمانہ کائنات کے اندر نظام جس طرح مختلف ہے، خدائی کی تجلی ہر عام و خاص کے لیے برابر ہے۔ اس میں جو امیر ہے، جو غریب ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ میرے رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، میری امت میں خدا کی طرف سے 500 اخیار موجود رہتے ہیں اور 40 ابدال موجود رہتے ہیں۔ ان ابدالوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرے کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ اسی تسلسل کے ساتھ کائنات کا وجود چل رہا ہے، نظام قدرت گزر رہا ہے۔ ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ زمانے میں پھیل جاتے ہیں۔ جہاں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ابدال اپنی خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے وہاں تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ جناب حضرت آدم علیہ نبینا سرکار کا جس طرح قلب انور تھا، اسی مانند رب نے اس کائنات کے اندر 300 ایسے شخص پیدا فرمائے ہیں جن کا دل جناب ابو البشر آدم علیہ نبینا سرکار کے دل کے مانند تھا اور مانند ہے، اور وہ انہی کے جس طرح ان کا دل تھا، ان کا ظرف تھا، اسی طرح ان 300 لوگوں کا ظرف بھی اسی طرح ہے، دل کی کیفیت بھی اسی طرح ہے۔ اور اس کے بعد 7 ایسے شخص موجود ہیں کائنات کے اندر جن کا دل جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا سرکار کے دل کی مانند ہے۔ وہ بھی اس کائنات کے اندر لوگ موجود ہیں، وہ جن کے دل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کے دل جیسے ہیں۔ اور پھر 5 ایسے جوان دھرتی پر موجود رہتے ہیں جن کا دل جبرائیل علیہ السلام سرکار جیسا دل ہوتا ہے۔ اور پھر کائنات کے اندر اور جہان کے اندر میکائیل علیہ السلام سرکار جیسے 3 ایسے شخص بھی ہیں جن کا دل میکائیل علیہ السلام سرکار جیسا دل ہے، وہ بھی کائنات کے اندر موجود ہیں۔ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا دل اسرافیل علیہ السلام سرکار کے دل جیسا ہے۔ تو یہ نظام قدرت ہے، قدرت کی ونڈ ہے۔ رب نے فرمایا، میں نے کائنات کے اندر انسان جیسا انسان بھی بھیجا ہے اور فرشتوں جیسا دل رکھنے والا انسان بھی بھیجا ہے۔ نبیوں جیسا نبی جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کے جو دل ہیں، ان جیسا دل رکھنے والے ان کی مخلوق میں، اپنے بندوں میں میں نے دنیا کے اندر ایسے جوان بھی پیدا کیے ہیں جو ان جیسا دل رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، رب نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ خالق و مالک فرماتا ہے، جب بندہ مومن ہر طرح کا طرز دین اسلام کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے، کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر میں ان کی زبان بھی بن جاتا ہوں، میں ان کے ناک بھی بن جاتا ہوں، ان کے کان بھی بن جاتا ہوں، اس کی زبان بھی بن جاتا ہوں، اسی کے ہاتھ بھی بن جاتا ہوں۔ یہ تب ہوتا ہے جب وہ انسان فدا ہو جائے، اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنے آپ کا سودا رب کی دربار میں اپنے آپ کو بیچ دے، مٹی میں مٹی کر دے۔ جو دانہ مٹی میں ڈالا جاتا ہے، جب اس پر ہل چلایا جاتا ہے، مٹی کے وزن کے نیچے جو دانہ رہ جاتا ہے اس کو پھل بھی لگتا ہے، وہ بہترین اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ جو زمین کے اوپر باہر نکل کر وہ دانہ موجود رہتا ہے، وہ پکھیوں کی خوراک بن جاتا ہے، وہ زیادہ دیر اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کا معیار و وقار زیادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بندہ مومن اللہ کی دربار میں اپنا سودا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، رب صاف و شفاف دل بھی عطا کر دیتا ہے، بہترین نواز بھی دیتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اے انسان تیرے میرے ساتھ وہ خالق و مالک پیار بھی کرتا ہے، منادی بھی کرتا ہے۔ ہم ایک دفعہ خدا کو بلاتے ہیں، وہ 70 مرتبہ ہمیں جواب عنایت فرماتا ہے۔ اس جواب کو اور اس محبت کو ہمیں صحیح معنی سمجھنے اور پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔